پیارے بچوں، السلام علیکم۔ یہ مات چہارم ازمون اردو موضوع گاندھی جی، اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1946 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی۔ بالآخر 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی۔ وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ وہ فرقہ پرستی کے نسور کے خلاف تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، ان کی خاص تعلیم تھی۔ انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا۔ گاندھی جی رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا۔ وہ خود بھی چرخے پر سوت کاٹتے تھے۔ 30 جنوری 1948 میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ یعنی جنوبی افریقہ سے جب گاندھی جی واپس آئے تو انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں وہ کیا ہوئے، سرگرم کا مطلب ہوتا ہے پرجوش ہوئے۔ یعنی انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انہوں نے 1946 میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع کی تو ان کے ساتھ آزادی کے لیے عوام نے بھی ان کے ساتھ آواز ملا دی۔ تو بالآخر کیا ہوا، 1947 میں ہندوستان جو تھا وہ آزاد ہو گیا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی۔ وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ وہ فرقہ پرستی کے نسور کے خلاف تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، ان کی خاص تعلیم تھی۔ یعنی گاندھی جو تھے وہ بہت بڑے لیڈر تھے اور وہ جو تھی ان کی فرقہ پرستی یعنی تنگ نظری جو تھی، تعصب جو تھا، وہ ان کے خلاف تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، یہ جو تھی ان کی بہت خاص تعلیم تھی۔ انہوں نے رواداری یعنی محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا۔ گاندھی جی رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت مخالف تھے۔ یعنی وہ رنگ و نسل اور ذات پات جو تھی اور بھید بھاؤ یعنی جو فرق تھا اس کے خلاف سخت مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا اگر گاؤں یعنی اچھے ہوں گے تو ملک بھی اچھا رہے گا۔ اسی لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا، ہاتھ سے چیز بنانے پر یعنی زور دیا۔ چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا۔ چرخہ جو تھا اس کا انہوں نے بڑا رواج دیا۔ وہ خود بھی چرخے پر سوت کاٹتے تھے۔ یعنی گاندھی جی بھی چرخے پر کیا کرتے تھے، سوت کاٹتے تھے۔ تو آخر کیا ہوا، 30 جنوری 1948 میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا۔ 30 جنوری 1947 میں نتھو رام گوڈسے نے کیا کیا، گاندھی جی کو گولی مار دی جب وہ کس کی تیاری کر رہے تھے، عبادت کی تیاری